بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بالخصوص اوورسیز کو لے کر کے اور ٹریول اور وزٹ ویزا کے لیے جو لوگ بیرون ملک سفر کرتے ہیں وہ اہم قسم کی انفارمیشن اور اپڈیٹ ہے ان کے لیے۔ وہ اس ویڈیو کو بڑے غور سے سنیں اور کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں۔ اس میں کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا جو لیٹسٹ ہونے جا رہی ہیں 2025 میں، اس میں یورپ کے حوالے سے بھی اور گلف کے حوالے سے بھی۔ پہلے بات کر لیتے ہیں جی سی سی یعنی گلف کے حوالے سے، اور پھر بات کریں گے برطانیہ اور یورپ کے حوالے سے۔ دیکھیں جی، ملٹیپل قسم کے جو معاملات ہیں جو آئے روز جو بیرون ملک سفر کرنے والے ہیں یا جن ممالک میں زیادہ تر لوگ ٹریول کرتے ہیں وہ اپنی پالیسیز میں جو ہے وہ چینجنگ لاتے رہتے ہیں۔ اس میں دوسرے ممالک میں ٹریفکنگ وہ زیادہ تر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جیسے ممالک سے ہوتی ہے جو روزگار سلسلے میں وہاں پہ ٹریول کرتے ہیں۔ اور پھر کچھ جو وزٹرز بھی ہوتے ہیں، جو ایکچوئل وزٹرز ہوتے ہیں، وہ بھی وہاں کی حکومتوں کو جو پرابلمز آتے ہیں ان کو لے کر کے یہ اپڈیٹس آتی رہتی ہیں۔ جس طرح پچھلے کچھ عرصہ میں بالخصوص کرونا کے بعد سے لے کر کے یہ یو اے ای میں بہت زیادہ ٹریفکنگ ہوئی، بہت سارے لوگ گئے اور پھر وہاں پہ لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہوتا۔ کچھ ایجنٹس اور مافیا جو ہیں جنہوں نے اپنا کاروبار بنا لیا وہ لوگوں کو وہاں پر وزٹ اور مختلف ایسے ویزوں کے اوپر بھیج دیتے تھے، اور وہاں پھر جا کے ان کو جو ہے وہ بھیک مانگنی پڑتی تھی کچھ کو، اور کچھ کو بھیجا ہی اس سلسلے میں جاتا تھا وہاں بھیک مانگنے کے لیے۔ ایون کہ مکہ اور مدینہ یعنی وہاں پر بھی بڑی سختیاں ہوئی ہیں۔ اب وہ بھی اس کو ڈسکریج کرتے جا رہے ہیں اور پکڑ پکڑ کے ڈپورٹ کر رہے ہیں۔ اب جو ویزا پالیسیز ہیں ان کو سخت کر دیا گیا ہے۔ ایک تو ایمنسٹی سکیم دی ہے یو اے ای نے، جس کے اوپر جو ہے وہ 3 ماہ کی تھی اور اس میں بہت تھوڑے دن رہ گئے اب، اور اس میں بہت سے لوگوں کو جو اللیگل تھے ان کو لیگل کیا ہے۔ تو اس سے جو لوگ، ایک تو ان کے لیے ریکویسٹ ہے کہ جتنے لوگ ابھی رہتے ہیں وہ ان کو اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ ایک بڑی اچھی اسکیم انہوں نے کی ہے۔ اس کے بعد جو باقی رہ جائیں گے پھر تو ظاہر ہے وہ ان کو ڈپورٹ بھی کریں گے، جرمانے اور سزائیں بھی ہوں گی۔ اب نئے آنے والوں کے لیے 2025 سے یہ ہو جائے گا جو ابھی لیٹسٹ انہوں نے کیا ہے کہ اب وزٹ ویزا ایسے ہی نہیں لگے گا جس طرح پہلے لگ جاتا تھا۔ ابھی آپ کو اس میں بہت ساری چیزیں شو کرنی پڑیں گی، یعنی ایک تو ریٹرن ٹکٹ آپ کو شو کرنی پڑے گی، پھر آپ کو یعنی سسٹم میں ڈالنی پڑے گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کو کچھ 4000 درہم یا اس سے زیادہ کا شو منی بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، بینک سٹیٹمنٹ بینک کے آپ کے پاس ہونی چاہیے، ہوٹل بکنگ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور کئی چیزیں یعنی آپ کسی رشتہ دار کا جو ہے ریزیڈنس اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ کو ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے، اور بیک اپ پہ آپ کے پاس جو ہے وہ موجود ہونے چاہیے آپ کی جو بینک بیلنس اور شو منی اور کارڈ اور باقی چیزیں۔ یعنی اب اس سے کیا ہوگا، اگر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوں گی تو آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا، ایئرپورٹ سے انٹری آپ کی نہیں ہو سکے گی، اور اس میں آپ کا نقصان ہوگا، آپ کا ویزا پروسیس کا اور ایئر ٹکٹ اور جتنی چیزیں تھیں جو بھی آپ کا ہوگا وہ آپ کا نقصان میں ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ابھی جو لوگ بھی دبئی، یو اے ای وغیرہ جانا چاہ رہے ہیں اسپیشلی وزٹ ویزا کے اوپر، وہ اپنے ان معاملات کو دیکھیں، ایجنٹس کے اوپر جو ہے وہ اندھا دھند اعتماد نہ کریں، اپنی ڈاکومنٹیشن کسی پروفیشنل جو لوگ ہیں ان سے اپنے ویزاز پروسیس کرائیں، اور اپنے بیک اپ پہ ساری چیزیں رکھ کے جائیں تاکہ آپ کو کسی نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوسرے جو ہیں یورپ اور برطانیہ کے لیے بھی رولز میں کافی تبدیلی آئے کہ بالخصوص تو ابھی جتنے بھی لوگ ٹریول کرنے والے ہیں برطانیہ میں ایک اپنی ریگولیٹری کہ جو لوگ بھی برطانیہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں پہ کسی ویزا کے اوپر آ رہے ہیں، وزٹ کے اوپر آ رہے ہیں، یا وہ ٹرانزٹ ہے یعنی وہاں سے گزر کے چند لمحوں کے لیے آگے جانا چاہتے ہیں، سب کو پہلے وہاں سے انٹری کی پرمیشن لینا پڑے گی۔ یعنی آپ نے وہاں جانے سے پہلے، برطانیہ ٹچ کرنے سے پہلے آپ نے جو ہے ان سے پرمیشن لینی ہے انٹری کی۔ اگر آپ کے پاس باقی سارے بھلے آپ کے ساتھ کاغذات جو مکمل ہیں، آپ کا ویزا بھی ٹھیک ہے، سارا کچھ آپ کے ڈاکومنٹس ٹھیک ہیں، ٹکٹ بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اگر آپ نے ان کے سے جو پہلے پرمیشن لینی تھی وہ نہیں لی تو پھر بھی آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ نیکسٹ 8 جنوری سے یہ چیزیں لاگو ہو جائیں گی۔
اور ان سے جتنے بھی لوگ برطانیہ ٹریول کرنے والے ہیں جو آلریڈی وہاں پہ دیگر ممالک میں رہ رہے ہیں یورپ میں، ان کے لیے بھی، اور دوسرے ممالک سے جو لوگ بھی آ رہے ہیں، یہ سب کے لیے ہے۔ اور لیکن جن کے پاس فی الحال برطانیہ کے ویزے ہیں، ان کی جو ملکہ اسٹیٹس ہیں، ان کے لیے شاید ابھی یہ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو بالخصوص برطانیہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے وہاں پہ انٹری سے پہلے پرمیشن لیں۔ وہ آن لائن ہی ہے، آپ نے اپنے ڈاکومنٹس اور ساری چیزیں وہاں پہ ڈالنی ہے، تو آپ کو جو ہے وہ چند لمحوں کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد، یا میکسیمم 3 ورکنگ ڈیز میں آپ کو رپلائی آ جائے گا کہ آپ کو پرمیشن ملی ہے یا نہیں ملی، یا آپ نے مزید کچھ ڈاکومنٹس دینے ہیں، یا جو بھی اپڈیٹ ہے وہ آپ کو دے دیں گے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑی اہم اپڈیٹ تھی۔ ایک تو وزٹ ویزا کے لیے پہلے یو اے ای، دبئی وغیرہ لوگ جاتے تھے، ان کے لیے اب سختیاں ہونے جا رہی ہیں، اور پھر برطانیہ میں انٹری کے لیے آپ کو باقی تمام پروسیس پہلے جو موجود ہیں وہ تو ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور نئی چیز یہ ہے کہ آپ کو وہاں انٹر ہونے سے پہلے پرمیشن لینی پڑے گی۔ آپ ہیں بالکل بھلے آپ کا سارا کام لیگل ہے، لیکن اس کے اضافی آپ کو پھر بھی وہاں پر انٹر ہونے کے لیے ایک پرمیشن لینی پڑے گی۔ 2025 میں مختلف پیچھے جو معاملات ہیں ان کو لے کر کے بہت ساری پالیسیاں، انٹرنیشنل ٹریولنگز جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ چینجنگز آ رہی ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ 2025 میں بیرون ملک کا سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی کاغذات، اپنے معاملات کو جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے اب اپڈیٹ رکھیں، اور جو نئی پالیسیاں ان کے تحت اپنے ویزاز پروسیس کروائیں۔ اور جو اسی طرح یہ جو 2 نمبر قسم کی ایجنسیز، میڈیا کے اوپر جو لوگ ایک آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں آپ کو ویزا دلوا دوں گا، وزٹ ویزا، یہ وہ، ان کے اوپر بالکل نہ جائیں۔ اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کسی پروفیشنل جو لوگ ہیں ان سے اپنے پروسیس ویزاز کروائیں۔ اس کے لیے کوئی بھی آپ کو ہیلپ چاہیے تو بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یا کسی بھی جو ہے معاملات ہیں ان کے لیے آگاہی حاصل کرنا چاہیں تو آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، میسج چھوڑیں، آپ کو رپلائی آئے گا۔